تو گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو پھر تو بریلوی پھنس جائیں گے اس مسئلے پہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 145 میں جو ارشاد فرمایا ہے نا، تو پھر پوری امت حاضر بنتی ہے، ہر وقت بھی حاضر بنے گی، ہر وقت بھی ناظر بنے گی آپ کے اصول کے مطابق۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، آپ تمام پچھلی امتوں پر گواہ ہو۔ کل قیامت میں ہم نے گواہی دینی ہے نا پچھلی امتوں کی، تو جب ہم نے گواہی دینی ہے تو پوری امت گواہ ہے، مانو پوری امت حاضر و ناظر ہے، شاہد کی جمع آئی ہوئی ہے، شہداء علی الناس۔ اب بریلوی اس کا کیا معنی کرے گا؟ بریلوی پتہ ہے معنی کیا کرتے ہیں؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پوری امت کو گواہ کہا ہے، لیکن اس کا معنی ہے انہوں نے حضور علیہ السلام سے باتیں سنی ہیں تو پچھلی امتوں پہ جا کے انہوں نے گواہی دینی ہے۔ تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے اعمال بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ حضور پہ پہنچا دیتے ہیں، حضور اعمال کو دیکھ کے ہمارے واسطے گواہی دیں گے، اسے گواہ کہا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کا دعویٰ یعنی بریلویوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو رحمت اور رحمت ہر جگہ، حضور پاک بھی ہر جگہ، تو سورت یونس آیت نمبر 5 کا بریلوی کیا جواب دیں گے؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ فرماتے ہیں سورج روشن ہے، چاند بھی روشن ہے، میں نے سورج اور چاند کو روشن بنایا ہے۔ ایسی بات ہے؟ روشنی ہر جگہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو سورج بھی ہر جگہ ہوتا ہے، چاند بھی ہر جگہ ہوتا ہے؟ کیوں؟ چاند ایک جگہ ٹھہر کے روشنی دے سکتا ہے، سورج ایک جگہ ٹھہر کے روشنی دے سکتا ہے، تو یہی معنی یہاں کر لیں کہ حضور رحمت حضور ایک جگہ رہ کر نور نبوت کا فیض حضور پھیلا سکتے۔ تو جیسے سورج چاند روشن ہے پر روشنی ہر جگہ، سورج چاند ہر جگہ نہیں ہے، اس طرح حضور رحمت ہر جگہ لیکن حضور ہر جگہ نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال، ہماری سریکی زبان میں بیٹی کو رحمت کہتے ہیں، کسی گھر میں بیٹے پیدا ہو تو کہتے ہیں نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں رحمت ہے۔ تو جب بیٹی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ، بندے کی بیٹی بھی ہر جگہ ہوتی ہے، تو پھر تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رحمت ہے حضور تو رحمت ہر جگہ حضور۔ میں 114 صورتیں ہیں، 86 مکی ہیں، 28 مدنی ہیں۔ مکی کا معنی ہجرت سے پہلے مکہ میں اتری، مدنی کا معنی ہجرت کے بعد مدینے میں اتری، تو اس کا معنی حضور ہر جگہ ہوتے تو مکی مدنی کا ڈیفرنٹ نہ ہوتا، مکی مدنی کا فرق بتا رہے اور حضور ہر جگہ حاضر نظر نہیں ہے۔ فیکم رسول ہو تو یہ ایک وقت کی بات ہے۔ وہ خالی کرسی کیوں چھوڑتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول آ کر بیٹھیں گے؟ سبحان اللہ، خالی کرسی چھوڑتے ہیں بریلوی، خالی مصلح چھوڑ دینا، میں اس مسجد میں امامت نہیں کروں گا، اس میں حضور امامت کرائیں گے۔ کوئی مولوی اپنا ممبر چھوڑ دے، مصلح چھوڑ دے، اس کو شرم نہیں آتی؟ حضور کی موجودگی میں نماز پڑھاتا ہے، یہ حضور کی موجودگی میں صدیق اکبر امام نہیں بن سکتے تھے، یہ کیوں بنا؟ اللہ باذن ہے نا، صدیق کو حکم ہوا تو امام بنے، ویسے تو نہیں بن سکے، تو اس کو حضور نے حکم کیا تو میری جگہ امامت کر۔ حضور کے لیے کرسی خالی چھوڑتا ہے یہ بندہ، مصلح خالی کیوں نہیں چھوڑتا؟ خطابت کی جگہ خالی کیوں نہیں چھوڑتا؟ جمعہ بھی لوگ حضور کے پیچھے پڑھیں، نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھیں، جنازہ بھی حضور کے پیچھے، عید بھی حضور کے پیچھے، صلاۃ الکسوف خسوف ساری حضور کے پیچھے پڑھیں، اس پہ کیوں؟ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ کرسی خالی چھوڑ کے وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھو حضور آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو جو حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ آ کر بیٹھتے، وہ آتا کیسے ہے جاتا کیسے؟ کرسی خالی چھوڑتے ہیں۔ اصل میں پیٹ کے کھانے کا چکر ہے، مولوی ممبر چھوڑ دے نا تو اس کو ملیں گے حلوے کہاں سے ملیں گے، یارویں کا دودھ کہاں سے ملے گا، وہ تو اسے ماں کا جہیز سمجھ کے پینے پہ تیار ہے، اس وجہ سے کرسی خالی چھوڑتے ہیں، مصلح خالی۔ تو اردو ترجمہ ہے کہ رسول ہیں تو ہر جگہ ہیں، عربی میں تو ہیں کی بات نہیں ہوتی۔ بریلوی اردو ترجمے سے عقیدہ ثابت کرنے پہ بیٹھے، اردو زبان کب بنی ہے اور حضور پاک کب آئے ہیں؟ اردو کے لفظ سے عقیدہ ثابت ہوتے ہیں، پہلی تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اردو کے لفظ سے عقیدہ ثابت کرتے ہو تو میں عقیدہ ایک اور دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، کعبہ قبلہ ہے؟ کعبہ قبلہ ہے؟ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے کعبہ، یا کعبہ وہاں ہے؟ تو آپ نے ہے کیوں کہا؟ قبلہ تو ہے نا، ادھر سے قبلہ ہے ادھر سے کعبہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، موجود صرف مدینے میں ہے، رسالت ادھر سے بھی ہے۔ جیسے کعبے کی ذات مکے میں ہے، اس کا قبلہ ہونا پوری دنیا میں ہے، حضور کی ذات مدینے میں ہے، حضور کا نبی ہونے کا ایمان پوری دنیا میں، ہر جگہ ہے حضور۔ تو رسول اللہ نے حج نہیں کیا، اس کا معنی ہے حج کا معنی ہے مدینہ چھوڑا مکہ گئے، حضور عرفات نہیں گئے کیونکہ پہلے سے تھے، مینا نہیں گئے پہلے سے تھے، مزدلفہ نہیں گئے پہلے سے تھے، طواف کے بعد رمی جمار کے نہیں گئے پہلے سے تھے، صفا پہ نہیں گئے پہلے سے تھے۔ یہ کیسے؟ حضور نے پہلے حج کیا، پہلے جو ہے نا طواف کیا، پھر حضور نے آب زمزم پیا، پھر حضور پاک نے نوافل پڑھے، پھر حضور پاک نے صحیح پہ گئے، تو پھر کیسے گئے؟ وہ تو پہلے موجود تھے۔ حضور صحابہ تو رو رہے ہیں، پریشان ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں،
اور حضور پاک تسلیاں دے رہے تھے وفات کے وقت، اور یہ بےمان کہتے ہیں سارے خوش ہیں ابلیس ناراض ہے، تو اس کا معنی نعوذ باللہ صحابہ ابلیس ہے، تو جو صحابہ کو ابلیس کے اس کے ایمان کا اندازہ خود لگا لو۔ دیوبندی مولوی ہے جس نے کچھ سوالات کے جوابات دیے، میں اس پر جواب دوں گا کہ اس نے کہا اگر شاہد کے معنی گواہ ہیں تو پھر تو بریلوی پھنس گئے، کیوں قرآن پاک میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ حضور کی امت جو ہے وہ ساری پچھلی امتوں پر گواہ ہوگی، تو پھر تو ساری امت ہی حاضر و ناظر ہوگی۔ اگر اس کا معنی گواہ کریں اور حاضر ناظر کریں پھر تو یہ بات ہوئی۔ تو کہتا ہے جیسے بریلوی کو پوچھا جائے تو پھر بریلوی جواب دیتا ہے کہ دراصل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن و حدیث کے ذریعے، تو ہم بتا دیں گے، تو جیسے نبی نے امتیوں کو بتایا تو وہ گواہ ہوئے، بتائیں گے، حاضر ناظر نہیں ہوئے، اسی طرح نبی کو فرشتوں نے جا کے بتا دیا، ان کے اعمال پیش کیے اور وہ جو ہے یوں گواہی دیں گے۔ تو میں کہوں گا جناب محترم اصل میں بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں تو حضور نے بتایا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ مدینہ پاک میں رہتے ہوئے سب کے اعمال کو جانتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگانا اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے دائیں بائیں فرشتے بچھائے اور قیامت والے دن خود پوچھے گا بتاؤ تو فلاں نے کیا کیا عمل کیا بتاؤ، تو کیا اللہ کا یا ان سے پوچھنا، یہ دائیں بائیں فرشتے بٹھا دینا اور ان سے لکھوانا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خود نہیں جانتا؟ بالکل ایسے ہی مصطفیٰ خود مدینہ میں رہ کر اللہ رب الحاضر ناظر کا کیا معنی ہے، بالکل مختصراً سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں، حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ حضور مدینہ پاک میں رہتے ہوئے ساری کائنات کو جانتے ہیں کہ کون کیا کہاں کیا کر رہا ہے، یہ ہے حاضر، اور حضور سب کو اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ناظر، اسے کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا۔ تو اب اللہ جس طرح ساری کائنات کو جانتا ہے پھر بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ایسے ہی مصطفیٰ کو بھی سب کچھ بتا دیا، دکھا دیا، لیکن پھر بھی ڈیوٹی لگائی عزت و تکریم اور پروٹوکول کے لیے۔ پھر کہا جی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بریلویوں کا دعویٰ ہے کہ جو رحمت ہو ہر جگہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ، تو اس کا کیا جواب دیں گے کہ سورج اور چاند روشن ہیں تو روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، تو کیا سورج بھی ہر جگہ ہوتا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ بھئی سورج ہر جگہ ہوتا ہے تو کیا روشنی بھی ہر جگہ؟ میں کہتا ہوں سورج جہاں جہاں تک اس کی دسترس ہے وہاں وہاں تک روشنی پہنچا سکتا ہے، تو کیا سورج کے لیے یہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ عالمین کے لیے روشنی دیتا ہے؟ زمین کے نیچے تو وہ روشنی نہیں دیتا، کمرہ بالکل بند ہو وہاں تو روشنی نہیں پہنچا سکتا، مگر مصطفیٰ کی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو احاطے میں کیے ہوئے ہے کہ صبح قیامت تک عالمین کے ذرے ذرے، زمین کے نیچے آسمان سے اوپر ہر ذرے کے لیے حضور کو رحمت، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو مدینہ پاک میں رہتے ہوئے سب کے لیے رحمت ہے۔ پھر کہا بیٹی رحمت ہے تو رحمت ہر جگہ، تو کیا بیٹی بھی ہر جگہ ہوتی ہے؟ بابا بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہے اور مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ پھر کہا حضور ہر جگہ ہوتے ہیں تو مکی اور مدنی کے کیا معنی ہے؟ وفیکم رسول تو ایک وقت کے لیے تھا کہ رسول تم میں ہیں، یہ تو ایک وقت کے لیے تھا، اور نانا رسول تو آج بھی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ قرآن میں کہتا ہے جان لو تمہارے اندر رسول موجود ہے، کب تک؟ قیامت تک موجود ہے۔ تو پھر کہتے ہیں مکی اور مدنی کا کیا معنی ہے کہ حضور جب مکہ میں تھے اور سورت مکہ میں نازل ہوئی تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ مدینہ میں تو نہیں تھے نا، تبھی جب مدینہ میں گئے تو پھر مدینہ میں نازل ہوئی تو نام رکھا مدنی، تو جب مدینہ میں ہے تو مکہ میں نہیں، مکہ میں ہے تو مدینہ میں نہیں۔ میں کہوں گا جب حضور مکہ میں ہے تو حضور کا جسم مدینہ میں نہیں مکہ میں ہے، یعنی علم حضور کا جانتے ہیں کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں کون کون کیا کر رہا ہے، تو اس طرح حاضر ناظر ہیں۔ یوں ہی جب مدینہ میں ہوتے ہیں تو جسم مدینہ میں ہوتا ہے اور حضور کی جو علمی طاقت ہے وہ جو ہے مکہ میں، اور آپ کا دیکھنے کا جو فیض ہے وہ پوری کائنات میں ہوتا ہے۔ یوں ہی ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہتا ہے خالی کرسی چھوڑتے ہیں پھر مصلی چھوڑے نا، حاضر و ناظر ہوتا ہے وہ آتا کیسے ہے، وہ جاتا کیسے ہے، یہ پیٹ کے کھانے کے چکر ہے۔ بابا تم الو کے چرخے ہو تو سارے تو نہیں، تمہاری بابوں کی کتابیں ہم دکھائیں نا کہ تمہاری تبلیغی نصاب میں مولانا زکریا نے واقعہ لکھا ہے، ایک بندے کو رات میں کو خواب آیا، حضور نے اس کے رخسار پہ بوسہ دیا، صبح اٹھا تو خوشبو آ رہی تھی، حقیقت میں واہ، تو خوشبو آ گئی تو حقیقت میں خوشبو والا نہیں آیا۔ تو خوشبو والا اگر خواب میں آتا ہے تو وہ خواب میرے اور آپ کی ہوتی ہے، حضور حقیقت میں ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے خواب میں آؤں میں ہی ہوتا ہوں، کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا،
اہل سنت بریلویوں کا عقیدہ ہے مدینہ میں ہے، جسم حضور کا وہاں ہے، اور علم حضور کا کائنات میں ہے، جس سے جانتے ہیں یعنی حاضر ہیں، اور دیکھ رہے ہیں یعنی ناظر ہیں۔ ہاں جسم کے ساتھ جہاں زمین پہ جہاں پہ چاہیں آنا جانا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے۔ کہتا ہے جو اردو کے ترجمے سے اگر عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو میں ایک عقیدہ دیتا ہوں، بتاؤ کعبہ قبلہ ہے تو کعبہ مکے میں ہے، اور قبلہ ہونا تو پوری دنیا میں ہے، یوں ہی محمد مکے میں ہے اور رسول کل کائنات میں ہے، تو میں کہتا ہوں کیا کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے کہ انسان ہے؟ کعبہ انسان نہیں ہے، پتھر کا ہے، وہ ادھر ادھر آ جا نہیں سکتا، اور مصطفیٰ اشرف المخلوقات میں بھی وہ افضل البشر اور ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، تو وہ آ جا سکتے ہیں، کعبہ آ جا نہیں سکتا۔ پتہ نہیں تمہاری عقل کدھر ہوتی ہے مثال دیتے وقت۔ پھر کہا کہ اگر ہر جگہ ہوئے ہیں تو حضور نے حج نہیں کیا، کیونکہ حج کے معنی ہے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، عرفات پھر نہیں تھے، یعنی عرفات میں گئے تو عرفات میں نہیں تھے، فلاں میں نہیں تھے، فلاں میں یعنی کہ نہیں تھے۔ پھر وہی بات اس نے دہرائی ہے، الو کا چرخہ ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے آج ناظر کا عقیدہ ہمارا ہے کیا مسلمانوں کا، قرآن و سنت کا۔ تو بھائی حضور جب حج کرنے گئے تو جب حج پر تھے تو جہاں سے گئے وہاں پہ جسم نہیں تھا، یعنی یہ تو جسم کی بات ہے نا کہ جسم چل کے وہاں گیا تو یہاں نہیں تھا، یہاں تھا تو وہاں نہیں تھا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا جسم وہاں تھا تو حضور جانتے نہیں تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور حضور دیکھ نہیں رہے تھے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور جانتے تھے کل کائنات میں، آج بھی جانتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور جسم مدینہ پاک میں ہے، آنا جانا چاہیں تو جیسے خواب میں آ جا سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہیں۔ تو کہتا ہے کہ پھر نماز کے ٹائم نماز پڑھایا کرو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو بات رہ گئی تھی مصلی چھوڑ دیا کرو۔ تو یہ یاد رکھو، اس کو فقہ بھی نہیں آتی کہ فقہ کیا کہتی ہے، دیکھ نظر آنا ضروری ہے امام کا۔ تو آپ کو نظر آتے ہیں حضور؟ ہمیں نظر آتے ہیں؟ بتائیے، نہیں نظر آتے نا۔ یہ ناظر کا عقیدہ تو حضور کے لئے کہ حضور کو ساری کائنات نظر آ رہی ہے، ہم مجھے اور آپ کو تو نہیں ہر وقت نظر آ رہی۔ تو جب ہر وقت نہیں نظر آ رہی تو وہ امام نہیں ہو سکتا جو آپ کو ہمیشہ ہر نماز کے ٹائم نظر نہ آئے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، اور بھی اس میں باتیں ہیں، بہرحال اختصار کے پیش نظر۔ پھر اس نے کہا یہ صحابہ وفات کے وقت رو رہے تھے، فاطمہ رو رہی تھی، اور یہ بے ایمان کہتے ہیں سارے خوشی منا رہے ہیں اور ابلیس رو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کہ تم ابلیس اب بھی رو رہے ہو، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ پہلے کہتے ہیں شیعہ کو کہ تم 3 دن سے زیادہ سوگ جائے نہیں ہے، کیوں پیٹتے ہو، اور ہمیں پیٹنے کا مشورہ دے رہے ہیں الو کا پٹھا۔ ہمیں کہتا ہے کہ صبر ہو رہے تھے، یہ خوشی مناتے ہو، اور 3 دن سو گئے، اس کے بعد پھر خوشی انشاءاللہ صبح قیامت تک ہے اور منائی جاتی رہے گی۔